الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں. علم وہ دولت ہے جو لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں. معزز دوستو اور عزیزان گرامی، برادران اسلام، اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، علم رکھنے والے اور جو علم نہیں رکھتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کلا، یعنی ہرگز نہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی وجہ سے بڑھوتری اور بلندی، سرفروئی، کامیابی عطا فرمائی ہے. اور علم نہیں ہوگا تو وہ جہالت ہوگی، تاریکی ہوگی، اندھیرا پن ہوگا. اور علم دین جو ہے یہ انسان کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی کامیاب فرماتا ہے. علم یہ جہالت کی ضد ہے یہ، اور جہالت یہ علم کی ضد ہے. علم ہوگا تو جہالت نہیں ہوگی، جہالت ہوگی تو علم نہیں ہوگا. تو علم کا سیکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان، مرد ہو کہ عورت، ہر ایک کے اوپر لازمی ہے، فرض ہے. تو کون سا علم حاصل کریں اور کیسا علم حاصل کریں؟ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفقہ فی الدین کی طرف انسان کی رہبری فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، اس کو علم دین، تفقہ فی الدین عطا فرماتے ہیں. دین کی وہ سمجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں، دین کا وہ علم عطا فرماتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ دنیا میں سرخرو کامیاب ہوتا ہے، اور جو دنیا کے بعد والی زندگی ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، جس پر ہمارا عقیدہ ہے، اس میں جو لامحدود زندگی ہے اس میں بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں.
تو عزیزان گرامی، ہمارا آج کا یہ موضوع کہ ہم علم دین کیسے حاصل کریں اور علم دین حاصل کرنے کے لیے کیا ضروری چیزیں ہونا چاہیے اور کن چیزوں کے ذریعے سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا دنیاوی علم حاصل کرنا منع ہے یا اس کا جواز ہے، اس کو بھی ہم غور کرنا ہے، کیونکہ علم وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں علم کو ایک بزنس بنایا گیا ہے، علم کو آمدنی کا ذریعہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے اس ملک کے اندر علم حاصل کرنے کے لیے اور تعلیم دینے کے لیے تعلیمی نصاب کے اندر ایسی چیزیں راسخ کر دی گئی ہے اور ایسی چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی ہے جس کے ذریعے سے مومن کا ایمان خطرے میں پڑتا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ان نصاب سے ہم استفادہ کرنا چاہیے؟ کیا ہم اس نصاب کو ہم تحمل کر سکتے ہیں؟ اس کا ہم کو بغیر جائزہ لینا ہوگا، کیونکہ اعلیٰ مناصب کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے، دنیاوی ڈگریوں کے لیے یہ تو ضروری ہے کہ جو نصاب دنیاوی چل رہا ہے اس کو پڑھنا تو ضروری ہوتا ہے، لیکن اس تعلیم کے اندر جو ہمارے برادران وطن نے جو رنگا ہے، جو نصاب کو جس انداز سے مسخر کیے ہیں، کیا اس کے ذریعے سے مومن مسلمان باقی رہتا ہے؟ کیا ایمان والے کا ایمان باقی رہتا ہے؟ کیا ایمان والے کے اندر وہ ایمانی جذبات رہتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ ہم کو جائزہ لینا ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ اور اپنی اولاد کا اور اپنے ماتحت بچوں کا، اور جو بچے سرپرستانہ اعتبار سے اپنے والدین کے سرپرستی میں ہیں یا باشعور ہے، ان سب کو اپنے تئیں سوچنا ہوگا کہ اگر ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہم علم دین کو حاصل کرنا چاہیے، کیسے ہم دنیاوی تعلیم کو اپنے اندر فروغ پا کر دنیاوی مناصب کے اوپر ہم گامزن ہو سکتے ہیں۔ یہ چیزیں بڑی غور طلب ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر دنیاوی مناصب ہو یا دنیاوی عہدے ہو یا دنیاوی ڈگریاں ہو، ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے لیے اول تو یہ ہے کہ ہمارے جو مالدار طبقہ ہے، ہمارا جو پیسے والا طبقہ ہے، ان کو اولاً یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے ایسے ادارے ہو ہر شہر میں، ہر دیہات میں، ہر گاؤں میں، کہ وہ اپنے مسلمہ حکومت کے تحت اور اپنے بذات خود ذاتی ادارے قائم کر سکے، پھر اس کے ذریعے سے خود اپنا ایک آئیڈیا نمونے کے طور پر اپنا نصاب قائم کرے، جس کے اندر دینی تعلیم کا نصاب ہو، دینی اعتبار سے دینی شعور دلانے والے نصابات ہو اس کے اندر، پھر مستقل مسلم طلباء طالبات کو علیحدہ باپردہ اور حجاب کے ساتھ ان کی تعلیم ہو، اس کے لیے فراغ دلانا کوشش کرنی ہوگی۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے والدین خود سرپرست احباب اس بات کی بھی فکر کریں کہ میرا بچہ جب اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، تو وہ بچہ جب جا رہا ہے تو کیا حاصل کر رہا ہے، اس کے اندر علم کا جو شعور پیدا ہو رہا ہے تو کس انداز سے پیدا ہو رہا ہے، اس کا وقتاً فوقتاً جائزہ لینا ہوگا، اور جائزہ لیتے ہوئے
ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ ایک مستقل بات ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اولاد کے بارے میں والدین سے پوچھا جائے گا، میں نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے ان کی پرورش کیسے کی، ان کو تعلیم سے کیسے آگاہ کیا، ان کو دنیا کمانے کے لیے تو راستہ بتائے، لیکن دین ان کا قائم تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو اس کا ہمیں جواب دینا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں حاضر ہونا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمیں کیے کا جواب دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے اور ہم کو اولاد سے نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں اولاد دی تھی تو ان کی تربیت کیسے کی، کیا ان کو دینی مزاج کے اعتبار سے دینی ماحول کے اندر ڈالے یا نہیں ڈالے، اس بارے میں بھی سوال ہوگا۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیاوی تعلیم سے بے بہرے ہو جاؤ۔ آج ہمارے اندر دنیاوی تعلیم کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے اور دینی اعتبار سے مستحکم نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، آج ہم تزلزل کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں ذلتیں ہو رہی ہیں۔ ہماری وجہ دو وجہ ہے ہماری، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر دینی شعور ہی نہیں ہے، نہ ہمارے اندر عبادات کا مزہ ہے، نہ ہی عبادات کا شوق ہے، اور اسی طریقے سے نہ ہی ہم کو مستحکم انداز سے دنیاوی تعلیم کرنے کا مستقل مزاج بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا جو طالب علم ہے، ہماری جو اولاد ہے، وہ اگر ایس ایس سی پڑھ لیتی ہے، 10ویں پاس کر لیتی ہے، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کمال کر لیا، تو سب سے پہلے وہ پاسپورٹ بناتے ہیں، باہر جانے کی فکر کرتے ہیں۔ اب وہاں جا کر لیبر کام کرے یا مزدوری کرے یہ اس کے اوپر ہے، اگر ہو سکا تو یہ کریں گے، اگر نہیں ہو سکا تو آٹو یا ٹھیلا منڈی کریں گے۔ اس کے اوپر ہماری سوچ گھری رہتی ہے اور اس کے اندر ہم محدود ہو جاتے ہیں۔ یہ ہماری ترقی کا ضامن نہیں ہے، یہ ہماری دنیاوی اعتبار سے ترقی کا ضابطہ نہیں ہے، بلکہ ہم کو چاہیے کہ بہترین اعلیٰ تعلیم حاصل کریں اور اپنے آپ پر قابو بھی رکھیں۔ ہم ڈگری حاصل کریں، ہم ڈاکٹریت حاصل کریں، انجینئر بنیں، بڑے مناصب کے عہدے حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے آپ کو دینی اعتبار سے بھی باشعور رکھیں، دینی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو زندہ رکھیں۔ ہم کہیں جائیں وہاں پر ہمارا ایک امتیازی مقام ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اس عہدے پر ہے تو یہاں پر یہ جھوٹ نہیں بولے گا، یہاں پر یہ دغا نہیں دے گا، یہاں پر یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہاں پر یہ ڈاکٹر ہے مسلمان تو یہ ڈاکٹر زائد ادویات لکھ کر پیشنٹ کو پریشان نہیں کرے گا، اگر وہ انجینئر ہے تو غیر ضروری تعمیرات کے اندر اس کا پیسہ خرچ نہیں کرے گا۔ یہ مزاج مسلمان کا ہونا چاہیے، ایمان والے کا ہونا چاہیے، لیکن پہلے تو ہم ان مناصب پر جاتے ہی نہیں، اگر جاتے ہیں تو ہم مکمل طور سے ہم دنیاوی لائن سے اور دنیا کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کہاں تک ہماری سوچ ہے اور کہاں تک ہماری یہ دیانتداری ہے، کیونکہ ہمارے لیے اور ساری انسانیت کے لیے نمونہ اور آئیڈیل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ ان کی زندگی اور ان کی زندگی کا مشن صرف ایک ہی تھا کہ دنیا کے اندر کیسے ایمان پھیل جائے، کیسے سب کے اندر دینی شعور پیدا ہو جائے۔ تو وہ لوگ صرف دینی اعتبار سے، صرف دین کے اعتبار سے ہی محدود نہیں تھے، بلکہ وہ کاروبار بھی کیا کرتے تھے، وہ فن تعمیر کے بڑے ماہر تھے، اسی طریقے سے وہ عبادات کے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ ساتھ وہ لوگ
حکمت کے اندر بھی جذبہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے جو دنیاوی امور ہیں ان امور کے اندر وہ بڑی حکمت رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دامن اسلام سے، دین سے مضبوطی کے ساتھ لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہر دو اعتبار سے پروان چڑھتے جا رہے تھے۔ جہاں جاتے فتوحات ان کے قدم چومنے لگتی، جس کاروبار میں ہاتھ لگاتے وہ کاروبار ترقیات کے منازل طے کرتا۔ اور یہ صرف مختصر عرصے کے اندر، صرف 23 سال کی محنت کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی تھی، حالانکہ ان کے اندر کوئی جذبہ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ کسی کے لیے ان کے اندر غیرت پیدا ہو۔ اتنی جہالت تھی، اتنی تاریکی تھی کہ وہ کسی کو قابو میں نہیں لاتے تھے اور وہ کسی کے قابو میں نہیں آتے تھے۔ لیکن جب وہ علم سے منور ہوئے، وہ علم دین سے بہرور ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو ان کے لیے مسخر کر دیا اور پوری دنیا کی سلطنتیں ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور تمام چیزوں کے وہ ماہر بننے لگے۔ جو بینک کا نظام ہے یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی دین ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بینک کا نظام قائم کیا۔ آج بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے مدینہ منورہ میں اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے۔ اس زمانے سے 1400 سال سے آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا اکاؤنٹ جاری ہے۔ یہ کس کی دین ہے؟ یہ صحابہ کرام کی دین ہے۔ یہ مہارت کس کو تھی اکاؤنٹنٹس میں؟ یہ صحابہ کرام کی تھی۔ اسی طریقے سے ہر پہلو میں لے لیتے جائیں، یہ صحابہ کرام اس فیلڈ میں ماہر ہو چکے تھے۔ حالانکہ ایمان لانے سے پہلے اور ایمانیات کے اوپر چلنے سے پہلے ان کی زندگی بیگانہ تھی۔ آج بھی ہم ایمان والے ہیں، ایمانیات کے اوپر چلنے والے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم ان کے اوپر چلنا تھا، ان چیزوں کو اپنانا تھا، اس انداز سے نہیں اپنائے، جس کی وجہ سے عزیز ساتھیوں آج ہم پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہم جو پستی کا شکار ہو رہے ہیں یہ خود ہماری وجہ ہے۔ جو ہمارے اندر ترقیات ہونی چاہیے، جو ہمارے اندر ایمانی جذبہ ہونا چاہیے، وہ جذبہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی اعتبار سے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ ٹھوس طریقے سے ہم حاصل کرنا چاہیے تھا، لیکن ہماری محدود ذہنیت کی وجہ سے، ہماری کم فہمی کی وجہ سے ہم ایک حد تک ہی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کوئی مستقل مزاجی کے ساتھ ہم کوئی فن حاصل کرنے کے لیے ہم آگے نہیں بڑھتے۔ آج مسلمان کا رونا یہی ہے کہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں آج ہمارا کوئی ماہر شخص نہیں ملتا۔ آج کوئی ہمارا مسلمان کوئی ماہر اعتبار سے، کوئی ڈاکٹر یا انجینئر یا کوئی ایسے فیلڈ کے اندر جو تعلیمی اعتبار سے، دنیاوی ڈگری اعتبار سے وہ اعلیٰ مناصب پر ہو، نہیں ملتا۔ اگر مل بھی جائے تو وہ بالکل پورے اعتبار سے دنیا کے اندر ملوث ہے، اس کا کوئی دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی دین سے اس کی کوئی رغبت نہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج ہماری سوچ کو بدلیں، اپنے آپ فیصلہ کریں کہ میں میری اولاد کو کیا پڑھا سکتا ہوں، میری نسل کو دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے کیسے باشعور کر سکتا ہوں۔ اس بات کی فکر اگر سرپرست کے پاس، والدین کے پاس ہوگی تو بچہ آگے بڑھے گا، صحیح تعلیم حاصل کرے گا اور صحیح معنوں کے اندر دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، اور آخرت جو لامحدود زندگی ہے اس کے اندر بھی اٹوٹ زندگی اس سے لگے گی اور اس کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ آج شوال المکرم کی 27ویں تاریخ ہے، تو یہ مہینہ مدارس کے آغاز کا ہے۔ اسی طریقے سے اتفاقی طور پر یہ گرمائی تعطیلات بھی چل رہے ہیں اور اسکولس اور کالجز میں ایڈمیشن بھی چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم یعنی والدین اور سرپرست یہاں پر رک کر دیکھیں کہ میں اپنے بچے کو کس طریقے سے ان دو علوم سے میں بہروبر کر سکتا ہوں، ان دو علوم سے کیسے واقف کرا سکتا ہوں۔ اس کے لیے ہم یکسو ہوں، سوچیں کہ ہماری اولاد اور ہمارے بچے یا بچیاں وہ کیسے دینی اعتبار سے بھی باشعور ہو اور دنیاوی اعتبار سے
اچھے مناصب اور اچھے عہدے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا ہم ایک ہفتگی پڑھنا ہے یا ڈگریاں بھی حاصل کرنا ہے؟ یا ہم SSC پڑھنے کے بعد اس کو ختم کرنا ہے، یا ہم کو اور بھی مناصب یا اور بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ تعلیم کے لیے اور آگے بڑھنا ہے؟ یہ ہمیں غور کرنا ہے، کیونکہ اعلیٰ تعلیم یہ مسلمان ہی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ علم رکھنے والا اور جاہل برابر ہو نہیں سکتے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا دینی اعتبار سے ہو، ہم جاہل نہیں رہیں گے بلکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گے۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اور ہمارے جو معصوم بچے ہیں، جو 8 9 10 کے بچے ہیں، جو کالجز میں پڑھ رہے ہیں، آج بڑا طبقہ ہمارا بے شعوری کے عالم میں ہو یا ذہنی اعتبار سے کمزور ہو چکے ہو، وہ لوگ کئی اعتبار سے نشے والی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں، کئی چیزیں وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں جس کے اعتبار سے ان کی صحت بھی بگڑ رہی ہے اور تعلیمی اعتبار سے مفقود بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں والدین سے کل سوال کیا جائے گا، تم کو میں نے اولاد دی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، میں نے تم کو اولاد دی تھی، تم نے ان کی کیا سرپرستی کی ہے، ان کی کیا دیکھ بھال کی ہے۔ آج ہمارے بچوں کو ہم ذرا باشعور ہو جاتے ہیں تو زبان آ جاتی ہے، ان کو سیل فون دلا دیتے ہیں، گاڑی دلا دیتے ہیں اور ان سے ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز نہیں سوچتے۔ یہ پکڑ کی چیز ہے ہمارے لیے، ہم ان کے نمازوں کی پابندی کی فکر کریں۔ جب بچے کو فون دلائے ہیں تو فون کو بھی محتاط انداز سے استعمال کرنے کا اس کو پابند بنائیں، جب گاڑی دلائے ہیں تو وہ اس کو انہی حدود کے اندر چلانے کا اس کو حکم دیں کہ جو ضروریات کی چیزیں ہیں۔ لیکن آج ہم مطمئن ہو جاتے ہیں یہ چیزیں دلا کر، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ جو گناہ کر رہے ہیں ان گناہوں کا عذاب کل قیامت کے دن ان کے سرپرستوں کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس بارے میں ہم کو فکر کرنا ہوگا، والدین کو فکر کرنا ہوگا، سرپرستوں کو فکر کرنا ہوگا۔ تو لہذا عزیزان گرامی، اس بارے میں ہم ہوش کے ناخن لیں کہ ہماری اولاد ذرا باشعور ہوتی ہے تو وہ گروپ بندی اختیار کر رہے ہیں، ہم عمر بچے اپنے فیلڈ کے ایک حلقہ بن رہا ہے ان کا، اور وہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ایک بڑا طبقہ شہر کامرڈی میں ہی نہیں بلکہ ہمارے تمام علاقوں میں یہ ہو رہا ہے کہ وہ ایک نوجوان طبقہ منشیات کا عادی بنتا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں فکر کرنی ہوگی، والدین کو فکر کرنی ہوگی کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے تو شام میں دیر سے کیوں آ رہا ہے، دن میں جا رہا ہے تو دوستوں میں کہاں جا رہا ہے، رات دیر سے آ رہا ہے تو کہاں سے آ رہا ہے۔ اس بات کی فکر کرنی ہوگی، کھانا گھر پر کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا ہے۔ آج والدین بڑے فراوانی کے ساتھ پیسے دے رہے ہیں، وہ ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کیا چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہ ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا ہم اپنے بچوں کی بڑی فکر کریں، ہر اعتبار سے فکر کریں اور ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے ان کو فکر مند دلائیں، ان کو روزانہ ایک تربیتی کلاس کے طور پر اخلاقی اعتبار سے 2-4 الفاظ ایسے کہیں جو بالکل گھر کا ماحول بنے، ان کی ذہن سازی ہو اور بچوں کو ان کی تربیت ہو اور اخلاقی اعتبار سے ان کو بتائیں۔ آج ہمارا نوجوان طبقہ اور جو سن بلوغت کو بھی پہنچا بھی نہیں، وہ اس کی زبان درازی ہوتے جا رہی ہے، وہ والدین سے صحیح بات نہیں کرتا، بڑوں سے صحیح طرز زندگی نہیں ہے اس کی، صحیح کلام نہیں کر سکتا کسی سے۔ کیا وجہ ہے؟ کیوں اکھڑ پر اس کے اندر آ رہا ہے؟ کیوں اس کے اندر ایسا مزاج پیدا ہو رہا ہے؟ یہ وجہ یہ ہے کہ والدین ان بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیے، ان کے اوپر سے لکڑی اٹھا لیے ہیں، ہاتھ اپنا ہٹا لیے ہیں، جس کی وجہ سے بچے یہ حالت کے ہو رہے ہیں۔ لہذا گھر میں تربیت کا ماحول بنائیں، یا اگر چھٹیوں کا موسم ہے تو جماعتوں کا چلت پھرت ہو رہی ہے تو اس میں بھیجیں، یا تربیتی کلاسز لگے ہیں تو اس میں اپنے بچوں کو بھیجیں، مدارس میں بھیجیں،
مدارس کی تعلیم سے بھی واقف کرائیں، نمازوں کا اہتمام کرنے کی ان کو فکر دلائیں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ جب بچوں کو ایڈمیشن دلانا ہے اسکول یا کالج میں تو ان کو ایسے اسکول اور کالج میں دلائیں کہ جہاں پر اسلامی تشخص باقی رہتا ہو، اسلامی اعتبار سے بچہ مومن رہ سکتا ہو، ایسے اسکول اور کالج میں ان کا ایڈمیشن کرائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے گھر کی دیکھ بھال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا خاص لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو احباب سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔